اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ کا ماتم، بنت رسول کا ماتم، خاتون جنت کا ماتم، عالمہ کا ماتم، صدیقۃ الکبریٰ کا ماتم۔ کتاب ہے مدارج النبوہ، لکھنے والے وہی ہیں عبدالحق محدث دہلوی حنفی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب جناب سیدہ طاہرہ مطہرہ نے آواز سنی کہ رسول خدا شہید ہو گئے ہیں تو سر پیٹتی ہوئی، ماتم کرتی ہوئی وہ احد کی جانب چل پڑی۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی رسالت کا ٹکڑا ہے۔ عالمہ ہے جناب سیدہ، اور شریعت محمدی کو جناب سیدہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو خبر سنی، اللہ کے نبی سردار الانبیاء امام الانبیاء کی شہادت کی فقط خبر سنی ہے، اور جناب سیدہ جیسی ہستی سر پہ ماتم کرتے ہوئے جو ہیں وہ نکلی ہیں اور احد کی جانب چل پڑی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر خبر بھی ملے کہ اللہ کے نبی یا ولی کی شہادت ہو گئی ہے تو پھر بھی جو ہے یہ سنت موقدہ ہے آل نبی کی اور رسول کی بیٹی کی کہ ماتم کیا جائے سر پہ، اور حجت الہیہ کا ساتھ دیا جائے، اور اس طرف بندہ چل پڑے، اس طرف چل پڑے کہ جہاں پہ یا تو حجت موجود ہے مظلوم، یا جہاں پہ شہادت ہوئی، یا جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ یہ اس سے نتیجہ اخذ ہو گیا، مل گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خبر ملی ہے جناب سیدہ کو، جانتی ہیں کہ بابا شہید نہیں ہوئے، لیکن یہ بتا رہی ہیں اپنے فعل سے کہ اب اگر کبھی خبر بھی مل جائے آل نبی یا اللہ کے نبی یا ولی کی شہادت اور مظلومیت کی خبر بھی مل جائے تو پھر بھی اس قدر غم طاری ہو جاتا ہے۔ یہ غم طاری کیا نہیں ہے، یہ بتایا ہے سیدہ عالمین نے کہ یہ جذبہ جو ہے یہ ہے بنت رسول کا، یہ جذبہ کنیز خاص کا ہے۔ رسول کے غم میں شہادت کی خبر سنی تو ماتم کرتی ہوئی احد کی طرف چل پڑی۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی شہادت نہیں ہوئی، جانتی ہیں شہادت نہیں ہوئی، تو اب شہادت نہ ہونے پر بی بی نے اس قدر گریا، ماتم کیا، تو اب سوچئے کہ اگر شہادت ہو جاتی تو پھر کس قدر گریا اور ماتم ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ آج جو ہیں وہ ہر طرف لوگ اس لیے ماتم سے نہیں روک رہے کہ کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ تم ماتم کرو، اس لیے ماتم سے روک رہے ہیں، اس لیے گریا سے روک رہے ہیں، اس لیے دور رکھ رہے ہیں، اس لیے فتوے لگا رہے ہیں، چونکہ ماتم ہمیشہ اس کا ہے، غم اس کے لیے منایا جاتا، اللہ اس کا غم پسند کرتا ہے جو مظلوم کے لیے ہو، اللہ کی حجت کے لیے ہو۔ تو جو ہی مقتول کے لیے، مظلوم کے لیے آہ و بکا، گریا، ماتم کیا جائے گا تو پھر اس کی حمایت میں اعلان کیا جائے گا کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، اللہ کی حجت کے ساتھ ہیں۔ پھر قاتلوں پہ لعنت کی جائے گی کہ اللہ لعنت کرے اللہ کی حجت کو شہید کرنے والے پر، مظلومیت میں اس کو مارنے والے، اللہ لعنت کرے ظالم پر۔ پھر ظالم کے نام بھی آئیں گے، پھر ظالم کا شجرہ بھی کھل جائے گا، پھر منافق کے چہرے سے نقاب بھی اتر جائے گا۔ تو اس لیے اس سے منع کرتے ہیں۔ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اندر کہیں جو ہے وہ چھپ کے ماتم کر لیجئے، نہیں، جب تمہارے بڑوں نے میدانوں میں آ کے آل نبی پہ اور رسول پہ اور آل رسول پہ اور اللہ کی حجتوں پہ، اللہ کے نبیوں پہ، اللہ کے ولیوں پہ کھلم کھلا سب پہ ظلم کیے ہیں، تو ہم اللہ کی حجتوں خصوصاً بالخصوص محمد و آل محمد حمایت میں
غم کا اظہار کرتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے ہر گلی کوچے بازار میں جائیں گے اور ماتم کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم آل نبی کے ساتھ ہیں، ہم صادقین کے ساتھ ہیں، اور ہم ظالمین سے نفرت کرتے ہیں اور ظالمین پہ لعنت کرتے ہیں، اور بتائیں گے کہ یہ ہیں وہ مظلوم محمد و آل محمد اور جن پہ اللہ کے درود و سلام ہے، اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ یہ وہ ظالم تھے کہ جنہوں نے رسول کے بعد رسول کی بیٹی کو شہید کیا، رسول کے جانشین وصی امیر المومنین کو شہید کیا، امام حسن کو شہید کیا، امام حسین کو شہید کیا، رسول کی بیٹیوں کو قید کیا، اور چادریں چھین لی گئیں اور بازاروں میں پھرایا گیا، پتھر مارے گئے۔ یہ وہ ظالم ہیں، یہ یزید ہے، یہ یزید کے باپ نے کیا، یہ اس کے باپ نے کیا۔ ہم یہ سارے شجرے جب تو کھل جائیں گے، اس لیے تکلیف ہے کہ ہر جگہ جائیں گے تو پھر لوگ پوچھیں گے کون شہید ہوا، کون مظلوم ہے، پھر بتایا جائے گا محمد و آل محمد مظلوم ہے، کہیں گے ہاں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ مظلوم ہے۔ تو یہ ظالم کون تھے؟ جو ہی ظالم کا نام آئے گا تو پھر ملا کے بڑے ظاہر ہو جائیں گے، اس لیے وہ روکتا ہے۔ مسلمان آج بھی سوچیں، جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے غم میں رہیں، اس کی فیور میں رہیں، ان کی فیور میں نہ رہیں کہ جنہوں نے ظلم کیے تھے اور اپنے ان کے چیلے ابھی بھی موجود ہیں، وہ رو کے رکھتے ہیں کلمہ بھی اسی کا۔ اور پھر اس قدر مظلومیت محمد و آل محمد کہ کوئی یہودی عیسائی نہیں تھے، مسلمان ہی تھے کہ جنہوں نے آل نبی پہ ظلم ڈائے تھے۔ بہرحال اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں محمد و آل محمد کے غموں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ جو ہے مظلوم کی حمایت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی حمایت یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ رہا جائے، وہ محمد و آل محمد ہیں جن پہ اللہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ اس لیے یہ پیغام ندائے غدیر اس لیے ہے کہ کوئی عذر نہ بچے پیچھے کہ آپ کہیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا۔ آپ کو مولوی جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے، پیش نماز بن رہا ہے، سامنے کھڑا ہے، دو چار چیزیں روٹین کی کروا رہا ہے، لیکن قسم بخدا آپ کو حق نہیں بتا رہا۔ وہ آپ کی بھی کمزوری ہے، مسلمانوں کی بھی کمزوری ہے۔ کیوں نہیں پوچھتے آپ ان سے کہ جن کا کلمہ پڑھا ہے سنائیے ان کی حیات طیبہ کیا ہے، سنائیے ان کے ساتھ وفاداریاں کس نے کی، بے وفائیاں کس نے کی، شک کس نے کیا ہے، ان کے سامنے بدتمیزی سے کون بولا، ان کے سامنے جو ہے وہ اونچی آواز میں کون سے بولا۔ یہ ساری چیزیں پوچھئے کہ ان پہ ظلم کرنے والا کون، وہ ظالم کون تھے جنہوں نے آل رسول کو تہہ تیگ کر دیا، کبھی تلوار سے کبھی زہر سے شہید کر دیا۔ تو آپ کی بھی کمزوری ہے، آپ نہیں پوچھتے۔ جب پوچھیں گے، اگر نہیں پوچھیں گے تو پھر اس ملا کے ساتھ آپ بھی قصوروار ہوں گے۔ وہ کہے گا کہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ آپ کو پوچھنا ہے، اس کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنی قبر اور حشر کے جو ہے وہ منازل کے لیے پوچھنا ہی پڑے۔